Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. نوک کی جو تلوار کی جو ٹپس ہیں وہ اگر بدن میں ہزاروں کی تعداد میں لگائی جائیں اور روح یوں کھچ رہی ہوتی ہے، واقعا یہ آسان نہیں ہے. ہم لوگ بڑے ریلیکس ہیں. آج شب جمعہ بھی ہے اور محرومین ظاہر ہے سب انتظار کرتے ہیں کہ ان کی اولاد، ان کے نسل ان کے لیے کوئی فاتحہ پڑھے، کوئی نظر نیاز دے. کیونکہ ہم دیکھیں اگر آج ہم اپنے مردوں کو یاد نہیں کریں گے تو کل ہمیں بھی مردے یاد نہیں کریں گے. خب قبر کا معاملہ بہت سخت ہے. قبر کا معاملہ آسان نہیں. میں بہت زیادہ آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا کہ آپ کل کو بولے مولانا ڈرانے آ گئے ہم لوگوں قبر کے لیے. لیکن قبر کا معاملہ ایک بہت واقعہ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، مجھے آج میں خود سن رہا تھا مجھے یاد آ گیا. 1940s کی بات ہے غالباً. اخبار میں واقعہ تھا کہ ایک بہت امیر شخص، بہت رچ، وہ دنیا سے اس نے اپنی وصیت لکھی تھی کہ میری ساری دولت اس کو ملے کہ جو شخص ایک رات میرے ساتھ قبر میں سوئے گا. اب پورے اس علاقے میں کوئی تیار ہی نہیں، قبر میں کون سوئے؟ ایک غریب آدمی تھا، اس کے کچھ تھا ہی نہیں. اس نے بولا چلو کچھ نہیں ہے، کچھ پیسے مل جائیں گے. سو گیا. دوسرے دن پورا گاؤں جمع ہوا کہ بھائی وہ اس کو قبر سے باہر نکالیں اور اس کو دولت ملے گی. جب اسے باہر نکالا گیا تھا وہ چیختا ہوا باہر نکلا. تو کہا تمہیں دولت؟ کہتا مجھے دولت نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا میرے پاس 8 آنے 1 سکہ، میں ساری رات اس کا جواب نہیں دے پایا تو میں اس دولت کا جواب کیا دوں گا. عزیزان محترم، وہ بہلول کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہے. بہلول سے جب خلیفہ نے کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم گرم، آخرت میں سوال جواب کیسے ہوں گے؟ اس نے بولا آگ لگاؤ، ایک توے پہ کھڑے ہو جاؤ. کہا جو کچھ ہے اپنا نام، جو کچھ ہے اس کا نام دو، جتنی دیر کھڑے رہ سکو. اب جب بہلول گیا اس نے بولا میرا نام یہ ہے، میرے پاس یہ، اتر گیا نیچے. اب بادشاہ بولے کھڑے ہو. اب بادشاہ کو تو نام ہی ختم نہیں ہو رہا تھا. پھر اس کے پاس ہے کیا کیا، تو پاؤں جل گئے. تو بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہوگا، ہر کے بومش بیشتر برفش بیشتر، فارسی کی کہاوت ہے. جس کی جتنی بڑی چھت ہوتی ہے اس کی اتنی ہی زیادہ برف گرتی ہے چھت کے اوپر. خب جتنا آپ سٹور کرتے رہیں گے اتنا زیادہ جواب دینا ہے آپ کو، جتنا کم ہوگا اتنا کم جواب دینا ہے. اور اگر آپ کے پاس ہے تو اگر آپ اس کو صحیح استعمال کر رہے ہیں تو نور علی نور ہے، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہی مال آپ کو ڈبو دے گا. لیکن ہم اس دنیا کے مال کو جمع جو کرتے ہیں عزیزان محترم، یہی مال میں شاید استعمال بھی نہیں کروں گا، میری اولاد پتہ نہیں کیا کرے گی پیچھے. لیکن نا میں بھی کیا کرتا ہے، عام آدمی کیا کرتا ہے، عام آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کماؤں. اچھی بات ہے، کمائیں. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. خود ختم ہو جاتا ہے، بعض اوقات خود انجوائے بھی نہیں کرتا. اولاد میں کیا کرتی ہے؟ اگر تو اچھی اولاد ہے تو باقی تو صالحات، اور اگر اولاد صحیح نہیں ہے تو اس کے بھی جواب مجھے ہی دینا پڑے گا. لیکن ہم پریشان کیوں ہیں؟ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا کریں، اولاد کے لیے کچھ تو چھوڑنا ہے. آپ کے پاس کیا تھا؟ کیا تھا آپ کے پاس؟ اللہ نے آپ کو بھی دے دیا، اس کو بھی دے دے گا. مگر یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے کیا؟ حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ پروردگار تو، حضرت موسیٰ جب نکلے کہ نکل جاؤ، تو حضرت موسیٰ کو یہ تھا کہ میری پیچھے جو فیملی ہے اس کو کھانا پینا کیسے ملے گا. تو پروردگار نے کہا موسیٰ عصا کو پتھر پہ مارو. پتھر پہ مارا تو پتھر جب ٹوٹا تو اندر ایک کیڑا گھوم رہا تھا. پروردگار نے کہا موسیٰ میں اس کیڑے کو رزق دے سکتا ہوں تو تمہارے گھر بھی رزق دے سکتا ہوں. یہی ایک کنیکشن چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. خدا کو کیا چاہیے مجھ سے اور آپ سے؟ میں خدا کو دولت چاہیے، ہیرے جواہرات چاہیے. ہم تو خود محتاج ہیں. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے میرے بندے ہو جاؤ بس.
میری بندگی کرو. اصل بندگی یہ مہینہ یہی تو ایک اپرچونٹی دے رہا ہے کہ میں جب 8 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 12 گھنٹے بندگی کر سکتا ہوں تو میں باقی ٹائم میں کیوں نہیں بندگی کر سکتا اللہ کی. خود وہ مشکل ٹاسک نہیں ہے عزیزان محترم.